یہودیوں کو اپنی کتب میں یہ بتایا گیا تھا بڑا کلیئرلی کہ نشانیاں کیا ہیں اس جگہ کی جہاں پہ نبی نے آنا ہے. یہ بھی پتا تھا کہ وہ نشانی کیا ہے اس نبی کی جس نے آنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں حضرت سلمان فارسی کے قصے سے بہت اچھی طریقے سے صاف صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ عیسائیوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا. اب میں بھی اس تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا, یہ بھی آپ کو سیدھا پڑھنی پڑے گی. میں اس وقت دجال کے کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اصفہانی یہودیوں میں سے دجال میں آنا, یہ حدیث ہے. پھر لد پہ اس کا مقابلہ ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے, وہ بھی اسرائیل میں. یہودیوں کی طرفداری کرنی ہے اس نے, یہ بھی ہمیں پتا ہے. یہ اس لیے میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اہل یہود کا کانسیپٹ کیا تھا. وہ اس نبی کا ویٹ کر رہے تھے, ان کو اس جگہ کی بھی نشانیاں پتہ تھی کہ وہ جو دو والکینوز کے بیچ میں ایک ایسا باغ ہے پام ٹریز کا, اس کے بیچ میں ایک شہر ہوگا, فلاں فلاں اور بھی بڑے معاملات ہیں. مگر ہم اس کو بہت ہی بس کیجولی دیکھ لیتے ہیں. ہمیں یہ نشانی پتہ ہونی چاہیے کہ دجال نے یہودیوں کی سائڈ کیوں نہیں لی, یہ پتہ ہونا چاہیے. یہودی ہمیشہ سے اس نبی کا ویٹ کرتے آئے, اور یہاں تک کہ وہ جس بندے کو بھی شائبہ ہوتا تھا کہ یہ ہے, اس پہ جا کے وہ پھر سورہ کہف کی تلاوت مطلب ہے کوشچن کرتے ہیں. سو یہ دجال کی کوئز ہے, دجال کو ٹیسٹ کیا جائے. دجال تو ہم کہتے ہیں, وہ مسیح کہتے ہیں کہ مسیح کا ٹیسٹ کرائٹیریا تھا کہ جس کو یہ ٹیکنالوجی پتا ہوگی, اس ٹیکنالوجی کے بارے میں علم ہوگا, تو وہ ہمیں پھر بچا کے دنیا کی سرداری دے دے گا. یہی ہے ان کا بیسک مذہب. اور یہ جو دنیا کی سرداری ان کو چاہیے واقعی تھی, اللہ تعالیٰ نے انہی کو سرداری دی تھی, بنی اسرائیل کے پاس ہی سرداری. اور یہ وہی سرداری ان میں چاہ رہے ہیں, اور دجال وہی سرداری آ کے ان کو آخر میں آ کے دینے کی کوشش کرے گا. دے گا بھی, ایک وقت تو آئے گا حدیثہ تک تو اس کے پاس ہی ہوگی سرداری. تو پوائنٹ یہ کہنے کا کہ جو اہل یہود کا کانسیپٹ ہے نا نبوت کا, آخری ختم النبیین کا, وہ بہت احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف کی کیا ویلیو. تو سورہ کہف کے لیے اہل یہود کے پاس پہلے سے علم کیا تھا کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نبی ہو تو تمہیں اصحاب کہف کا پتہ ہوگا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تعداد پتہ ہوگی اور وہ واقعہ اور سٹوری پتہ ہوگی. سٹوری میں تو کوئی ایسی بات نہیں. سٹوری کے اندر جو ایکسٹراڈنری حقیقت ہے وہ اس کے ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خالی کہانی تو نہیں سنائی نا, پورا کا پورا قصہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے علم دیا جا رہا تھا جبرائیل کے تھرو. سو اصحاب کہف کا جتنا بھی معاملہ ہوا ہے, وہ 300 سال کیسے ایک ہی دن میں سوئے ہیں, ٹائم ٹریول کیسے کر لیا انہوں نے, یہ پورا کا پورا ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ اہل یہود چاہ رہے تھے کہ اس نبی کو پتا ہوگا تو ہمیں بھی کروا دے گا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پہلی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ ٹائم کو سٹریچ کرے گا, ایک دن اس کا 1 سال کا ہو, اس کا ایک دن 1 سال کا ہو. اصحاب کہف کا ایک دن 300 سال کا تھا, سمجھ رہے. اگلا دن ماہ کا ہوگا, پھر اگلا دن ہفتے کا, پھر اگلا دن 1 دن کا ہوگا. یہ پورا اصحاب کہف کا ہی ایک ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ ہے. وہ کیا ٹیکنالوجی ہے, ظاہر ہے وہ سائنس کی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے, وہ بیسکلی تو پورٹل کی ٹیکنالوجی لگتی ہے. سو اہل یہود وہ وسیع ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ اگر تو تم نبی ہو تو پھر تمہیں ان 2 چیزوں کا پتا ہوگا. دوسری کیا چیز ہے, ذوالقرنین. ذوالقرنین کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی سورہ کہف میں اسی طریقے سے تفصیل سے بتایا ہے. اور ذوالقرنین نے بھی اب 2 پورٹلز کھولی ہیں اور وہ 3 الگ الگ ایکسٹرا ٹیریسٹریل معاملات کر کے آئے, انٹر گلیکٹک سفر کرتا تھا. اور یہی وہ چاہتے ہیں. یہ اس کا ثبوت بھی تمیم الداری کے حدیث سے کہ وہ کس پورٹل سے انٹر ہو گئے تھے. یہ مسلمانوں کی پتہ نہیں کیوں سائیکالوجی میں بتایا نہیں گیا کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ دجال نے حدیث کے تھرو اینڈ آف ٹائم میں آنا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے دجال. تو اینڈ آف ٹائم میں آنا ہے, تو تمیم الداری تو اینڈ آف ٹائم میں نہیں تھے نا, وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے. تو پھر وہ ان کو کیسے مل گئے ہیں؟ یہ تو پھر ارلی ٹائم میں آنا تھا نا. نشانی تو یہ ہے ہی نہیں کہ ارلی ٹائم میں, نشانی تو آخری کے ٹائم میں آنا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ ٹائم ٹریول کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی واقعی اس ٹائم ٹریول کو پرکھنے کے لیے آتے ہیں. اگر تو ہے تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ پھر وقت کے ساتھ کیسے کھیلتی. یہ بڑے اطمینان سے سوچنے والی باتوں میں سے ایک ہے کہ اہل یہود کے اندر یہ جو نبی کا انتظار ہے اور ان کے ان سوالوں کے اندر کیا ایسا راز چھپا ہوتا ہے وہ سورہ کہف بتاتی. اس لیے امام نووی نے کہا ہے, امام نووی نے بڑے احتیاط سے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ جو سورہ کہف کے اندر غور کرے گا اس کو وہ نشانیاں مل جائیں گی جو دجال کے وقت اس کو بچائیں گی. یہ
یہ بعد کے جو صحابہ کے بعد جو دور گزرا ہے، صحابہ کے فوراً بعد، ان سب کو یہ باتیں ایسے ہی پتہ تھی جیسے میں اس وقت کر رہا ہوں. یہ بعد میں پھر ری انٹرپریٹ ہوئی یہ ساری باتیں، جب نئی زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، یا پتہ نہیں کہاں پہ ہوا ہے، یا منگولوں نے حملہ، تاتاریوں نے حملہ کیا، شاید اس کے بعد کا واقعہ ہے. میں ابھی تک تاریخ کی اس علم میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ری انٹرپریٹیشن کب ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ تو ذوالقرنین کو بھی ایک ایکسٹراڈنری ہیومن بینگ ہی مانگتے تھے، یہاں تک کہ فرشتہ تک سمجھتے تھے. اور اصحاب کہف کے بارے میں بھی کسی اور رائے کا انتخاب کیا اور صحابہ کرام نے. بہرحال یہ ہے کانٹیکسٹ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ دجال کے وقت سورہ کہف پڑھنی، تو وہی سورہ کہف یہودیوں نے جو پوچھی تھی اس کو اسی طریقے سے وہیں پہ لنک کریں. یہ وہاں لنک آئے گا تو بہت بہتر طریقے سے سمجھ آ رہی ہے کہ دجال کا تعلق تو جو پہلی 10 آیتوں کا تعلق ہے وہ تو عیسائیوں کے ساتھ ہے. یہودی تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. پہلی 10 آیتیں تو بیٹا کے بارے میں ہے، سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیتیں. مگر دجال کے ساتھ یہودیت کو اٹیچ کر دینا اسلامی سائیکالوجی کے اندر، یہ کتنی بڑی کرٹیکل کی ہے ہمارے لیے کہ ایسا کیا کرے گا. اب میں نے چونکہ بائبل پڑھی ہے اور اسپیسیفکلی اس کانٹیکس میں نے تینوں ورژن پڑھ لیے، تو بائبل یہ کہتی ہے کہ دجال جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ سے کہتے ہیں، وہ شروع میں تھرڈ ٹیمپل کے اندر اپنا کنگڈم کریٹ کر دے گا، جہاں تک کہ وہ اس قسم کے کام کرے گا کہ سارے کے سارے اس کے تابع ہوں گے till he commits the one sin that is never allowed، اور وہ ہے انسیسٹ. بائبل یہ کہتی ہے کہ تب تک ہم اس کو بادشاہ مانیں گے جب تک اس نے چرچ میں انسیسٹ کا لا پاس کروا دینا. جیسے ہی وہ انسیسٹ کا لا پاس کروائے گا، اہل جو نصارہ ہیں وہ اس وقت ڈکلیئر کر دیں گے کہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو نے بائبل کی فرسٹ کمانڈمنٹس میں سے ایک کمانڈمنٹ کو توڑ دیا. تو کیسے اللہ کا بندہ ہے جس نے گناہ کبیرہ کو لیجسلیشن میں ڈال دیا. سو تب تک وہ ڈکلیئر نہیں ہوگا اینٹی کرائسٹ. What I'm trying to say is کہ بائبل بھی اسرائیل کے اوپر ہی فوکس کروا دیتی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو یا نہ ہو، کراتی وہ اسرائیل پہ ہی فوکس ہے اور تھرڈ ٹیمپل کا ویٹ ہی کرتے ہیں وہ. تو یہودی شروع سے ہی تھرڈ ٹیمپل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور اسی بیس کے اوپر سب حیران ہیں کہ حضرت صفیہ کے والد نے کیوں کہا میں نے یہ بیعت کرتا. ٹھیک ہے، اس میں یہ بات نکل آتی ہے کہ ہم نکال سکتے ہیں ایک تعبیر کے، چونکہ ان کو پڑا تھا کہ یہ تو باقی یہ کانسیپٹ جو ہے نا اس بندے کے وہ ہمارے فائدے میں نہیں جاتے، تو ہم اس کی بیعت نہیں کرتے. ہم تو سرداری چاہ رہے ہیں. یہ تو ایک مساوی قسم کی بات کر رہے ہیں، ہر ایک کو ایکول وہ دے رہے ہیں. جینٹائل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس. یہ میری رائے. بہرحال یہ بات ہے بہت حیرت کی کہ ایک بندہ دجال کا ویٹ کرتا ہو اور دجال والی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ آخری نبی تو یہی ہے، تو پھر وہ کیوں نہ مانے. اس کا صرف ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس بندے نے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دنیا فتح نہیں کرنی، یہ تو کسی اور ٹیکنیک سے دنیا کو فتح کرنے کی بات کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام. ہمارے سو اس بعد مطلب یہ غور کی بات ہے کہ دجال نے پھر یہ دعوت کا کام نہیں کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ کام نہیں کرنا، کیونکہ ادروائز دیز پیپل وڈ ہیو سیڈ کہ ہاں ہم آپ کو بات کرتے ہیں. کیونکہ کاف نے سن لی تھی نا انہوں نے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو جواب دیا وہ اس لیول پہ جواب دیا کہ تمہیں کیا پتا کہ کتنے بندے تھے، تم سمجھتے ہو تمہیں اتنے بندے تھے، 8 تھے یا 10 تھے یا 12 تھے، یہ صرف اللہ کو پتا ہے. یہ تم اپنی طرف سے یہ سمجھ لو کہ تمہارے پاس ہے نالج، یہ ہمارے پاس ہے نالج. سو اس کے اندر ایک اور چابی بھی ہے کہ the number of people of اصحاب کہف also signifies. یہ بھی پتہ چلنا چاہیے ہمیں کہ کیا نومیرکس کے اندر بندوں کی پورٹل میں انٹری اینڈ ایگزٹ کا بھی کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں. بہرحال یہ ایک نجی بحث. سو یہ ہے بیسک سیاق و سباق اس بات کا کہ سورہ کہف کا دجال سے کیا تعلق ہے. یہ اہل یہود کے اس کانٹیکٹ سے نظر آتا ہے کہ جو وہ جہاں پہ دجال نے اپنا اینڈ کرنا ہے. تو دس از سورہ کہف. اور سورہ کہف کیا ہے؟ سورہ کہف اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اور سورہ کہف ذوالقرنین کا واقعہ ہے، حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہے، 2 باغوں والا واقعہ ہے. اور پھر ری ایٹریشن آخری رکوع میں کہ شرک والا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں تم ہی جیسا بندہ ہوں. آخری آیت سنا رہا ہوں، سوائے اس کے کہ میرے پہ وہی ہوتی ہے، انا بشر مثلکم، کہ تم جیسا بشر ہوں میں، سوائے اس کے کہ میرے پہ وہی ہوتی ہے. تو شرک نہ کر لینا. آخری آیت کا آخری لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادانیت جو ہے نا وہ ہے اصلی عبادانیت. سو
کیونکہ 10 آخری آیتوں کا بھی حدیث میں ذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دجال کی جو کہانی ہے وہ خدائی دعوے کے اوپر ہی ہے، اور اگر خدائی دعویٰ نہ بھی ہوا تو شروع میں وہ بیٹے کا دعویٰ کرے گا اور اینڈ میں خدائی کا دعویٰ کرے گا. شروع کی جو 10 آیتیں ہیں وہ عیسائیت کے بیٹے کے دعوے والی آیتیں ہیں، اور آخری جو 10 آیتیں وہ پھر اہل یہود کے اس دعوے کی آیتیں ہیں کہ جس میں وہ اس کو وہ والی ایٹریبیوٹس دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ہی دے سکتے ہیں ہم کبھی.